الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم کے اعراب مکمل ہو گئے. اسم کے اعراب کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے. اب یہاں سے جو بیان کر رہے ہیں وہ فعل مضارع کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں. اسم کے اعراب 3 تھے: رفع، نصب، جر. اب فعل مضارع کے اعراب یہاں پر کتنے ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ جر کی جگہ جزم ہے. رفع نصب یہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وہاں جر تھا، یہاں پر کیا ہے؟ جزم ہوگا. بیان کر رہے ہیں. فصل بنا کے اعراب مضارع سے است. تم جان لو مضارع کے اعراب 3 ہیں: رفع و نصب و جزم. یعنی رفع ہے، نصب ہے اور جزم ہے. جر نہیں، کیونکہ جر وہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم یہ فعل کے ساتھ خاص ہے. ہاں، فعل کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ. فعل مضارع بے اعتبار وجوہ اعراب برچہار قسم است. فعل مضارع بے اعتبار وجوہ اعراب یعنی اعراب کی قسموں کے اعتبار سے، اعراب کے طریقوں کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. فعل مضارع کتنی قسموں پر ہے؟ بتا رہے ہیں برچہار قسم، 4 قسموں پر ہے. صحیح نا؟ پہلی قسم: اول صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مؤنث مخاطبہ. یعنی صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع کیا مطلب ہوا؟ یعنی صحیح ہو اور ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. ضمیر بارز مرفوع سے کیا ہو؟ خالی ہو. یعنی صحیح ہو اور کیا ہو؟ ضمیر بارز مرفوع سے کیا ہو؟ خالی ہو. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ معطل نہ ہو. کیا نہ ہو؟ معطل نہ ہو. صحیح نا؟ تو صحیح ہو اور خالی ہو کس سے؟ ضمیر بارز مرفوع سے. مجرد کا معنی تھا خالی ہونا، یعنی صحیح ہو مجرد از ضمیر بارز مرفوع اور وہ خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے. یہاں سے کہہ لو صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع. یعنی پہلی قسم کیا؟ صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع. صحیح نا؟ یہ اتنا سارا نام یاد کرنا تمہیں. اب ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. اب کون سی ضمیر بارز مرفوع؟ بتا رہے ہیں برائے تثنیہ، جو تثنیہ کے لیے آتی ہے. صحیح نا؟ و جمع مذکر، اور جمع مذکر کے لیے جو ہے. صحیح نا؟ و برائے واحد مؤنث مخاطبہ، اور جو واحد مؤنث مخاطبہ کے لیے ہیں. یعنی ان سے خالی ہو. اب یہ کہہ دو تثنیہ کے صیغوں سے خالی ہو، جمع مذکر کے صیغوں سے خالی ہو اور واحد مؤنث مخاطبہ کے صیغے سے کیا ہو؟ خالی ہو. صحیح ہے؟ اول صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع. پہلی قسم کیا ہے؟ صحیح ہے جو خالی ہے ضمیر بارز مرفوع سے، یعنی جو خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے. برائے تثنیہ، جو تثنیہ کے لیے آتے ہیں. وہ جمع مذکر، اور جو جمع مذکر کے لیے. جمع مذکر یعنی جمع مذکر ہو غائب و حاضر دونوں آ گئے. اور 4 تثنیہ. 4 کیا ہے؟ تثنیہ. وہ برائے واحد مؤنث مخاطبہ، اور ایک کس کا تھا؟ واحد مؤنث مخاطبہ کا. تو اب انہیں نکال دو. 4 تثنیہ کے نکل گئے، 2 یہ تو کتنے ہو گئے؟ 6. اور ایک واحد مؤنث مخاطبہ 7. 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا. صحیح نا؟ کچھ عمل نہیں کرتا تو کتنے ہو گئے؟ 9. اب 5 بچے. کیا بچے؟ 5 بچے. تو 5 صیغوں کو نیچے نام دیں گے مفرد کا. 5 صیغے کون سے بچے؟ یفعلوا واحد مذکر غائب، تفعلوا واحد مؤنث غائب، تفعلوا واحد مذکر حاضر، افعلوا واحد متکلم، نفعلوا جمع متکلم. یہ 5 صیغوں کو بڑی کتابوں میں نام بولتے ہیں اسے امثلۃ الخمسہ. اور نحومیر میں ان 5 صیغوں کو تعبیر کیا مفرد سے. کس سے تعبیر کیا؟ مفرد سے. یعنی جب مفرد بولا جائے گا تو یہ 5 صیغے مراد ہوں گے. اور فعل مضارع کے اعراب کی جو 4 قسمیں ہیں نا، تو 4 قسموں میں سے 3 قسمیں یہ 5 صیغوں میں آتی ہیں، 5 صیغوں میں شامل ہیں. صحیح ہے. اور چوتھی قسم تو ہے جو بچ گئے صیغے ان میں شامل ہوگی. سمجھا؟ اب ان کا اعراب بتا رہے ہیں. یہ کس کا؟ پہلی قسم کا. اور پہلی قسم کا صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع، جو تثنیہ کے لیے اور جمع مذکر کے لیے اور واحد مؤنث حاضر کے لیے. صحیح ہے. رفعش بضمہ باشد، اس کا رفع کیا ہوگا؟ ضمے کے ساتھ ہوگا. یعنی حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوگا. حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوگا. وہ نصب و فتح، اور نصب کس کے ساتھ ہوگا؟ فتح کے ساتھ. وہ جزم بسکون، اور جزم کس کے ساتھ ہوگا؟ سکون کے ساتھ. چوں جیسے ہوا یضربو، لن یضربا، لم یضرب. وہ مارتا ہے، صحیح نا؟ مارے گا. لن یضربا وہ ہرگز نہیں مارے گا، لم یضرب اس نے نہیں مارا. تو اب ہوا یضربو یہ حالت رفعی ہے، کیونکہ اس کے شروع میں نہ حروف جازمہ میں سے کوئی ہے نہ حروف ناصبہ میں سے کوئی ہے. صحیح نا؟ جب فعل مضارع کے شروع میں نہ حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف ہو
اور نہ حروف جازمہ میں سے کوئی ایک حرف اس کے شروع میں ہو تو فوراً سمجھ جانا یہ حالت رفع ہے. یہ کیا ہے؟ حالت رفع ہے. صحیح ہے. اور لن یضربا یہ حالت نصبی میں ہے، یعنی یہ فعل مضارع کو نصب کرتا. تو لن یضربا باب فتح آیا تو یہ حالت نصبی میں کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ فتح کے ساتھ. بتا نا حالت وہ نصب بفتح، اور نصب کس کے ساتھ؟ فتح کے ساتھ. تو لن یضربا تو یہ لن تو ہے، یہ کیا فعل مضارع کو نصب کرتا ہے. تو عامل ناصب ہے، یہ لن تو ہے عامل ناصب. تو لن داخل ہو جائے گا تو حالت نصبی ہوگی. صحیح ہے. لم یضرب یہ حالت جزمی میں ہے، یعنی لم تو ہے یہ حروف جازمہ میں سے ہے. اب حروف ناصبہ کیا ہیں، حروف جازمہ کیا ہے، یہ بعد میں پڑھیں گے. ابھی اتنا سمجھو کہ اگر لن اور لم میں سے کوئی حرف نہ آئے شروع میں تو وہ حالت رفع ہے. اور لن آ جائے یا جو بھی فعل مضارع کو نصب کر رہا ہے وہ آ جائے تو حالت نصبی ہے. اور لم آ جائے یا جو بھی فعل مضارع کو جزم کر رہا ہے تو وہ حالت جزمی ہے. لیکن یہ تین قسمیں اتنا دھیان رکھنا، یہ 5 صيغوں میں شامل ہوں گی. کیا؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یعنی یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا. صحیح ہے. اب ایک صيغے کے ساتھ انہوں نے مثالیں پیش کر دی ہیں یہاں پر. دو مفرد معتل واوی. اب دیکھو مفرد کا نام دیا، دو مفرد معتل واوی. دوسری قسم کیا؟ مفرد ہو، یعنی وہ یہی 5 صيغے ہوں، یہی. اور مفرد وہ کیا؟ معتل واوی ہو. معتل واوی کا مطلب کیا ہے کہ آخر میں حرف علت ہو. آخر میں کیا ہو؟ حرف علت ہو. اور حرف علت کیا ہو؟ وا ہو. تو اسے بولتے ہیں مفرد معتل واوی. مفرد معتل واوی. چوں ہوا یغزو، جیسے کہ ہوا یغزو تو یغزو غزا یغزو سے یغزو یہ فعل مضارع اور معتل واوی ہے. معتل واوی. و یائی یعنی مفرد معتل واوی ہو یا مفرد معتل یائی ہو. تو مفرد معتل واوی اسے بولتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت وا ہو، اور مفرد معتل یائی اسے بولتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت یا ہو. اب ان دو قسموں کا اعراب یعنی آخر میں حرف علت وا ہو یا آخر میں حرف علت یا ہو، تو ان دونوں قسموں کا یعنی مفرد معتل واوی اور یائی ان دونوں کا اعراب کیا ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں. کیا ہے؟ چوں یرمی، جیسے کہ یرمی اس کی مثال معتل یائی کی. بتائیں رفعش بتقدیر ضمہ باشا، اس کا رفع تقدیر ضمے کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفع میں تقدیری ضمے کے ساتھ ہوگا. جب ناصب و جازم میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں پر ضمہ ہوگا لیکن وہ پڑھا نہیں جائے گا، پوشیدہ ہوگا، تقدیری ہوگا. وہ نصب بفتح، اور نصب کس کے ساتھ ہوگا؟ فتح. کیا ہے؟ نصب بفتح لفظی، اور نصب لفظی فتح کے ساتھ، یعنی حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو لفظی فتح کے ساتھ ہوگا. وجزم بحذف لام، اور جزم کیا ہے؟ لام کلمے کے حذف کے ساتھ، یعنی آخر میں جو حرف علت ہے وہ وا ہو یا ہو وہ حذف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جب حروف جازموں میں سے کوئی حرف اس کے شروع میں آئے گا. مثال بیان کر رہے ہیں. دیکھو ہوا یغزو یرمی، یہ حالت رفع کی مثال ہیں. یغزو یہ مفرد معتل واوی کی مثال ہے، اور یرمی یہ مفرد معتل یائی کی مثال ہے، یعنی اس کے آخر میں یا ہے. تو اس میں حالت رفع ہے، ناصب و جازم نہیں ہے اس کے شروع میں. صحیح ہے. تو یہ حالت رفع ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لن یغزوا لن یرمیا. اب دیکھو لن یغزوا واو پر فتح آیا، مفرد معتل واوی ہے، واو پر کیا فتح آیا تو کیونکہ حالت نصبی ہے. اور لن یرمیا آخر میں یا ہے، دیکھو نصب آیا فتح آیا، کیونکہ حالت نصبی میں ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ لفظی فتح کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پہ لفظی فتح ہے. ولم یغزو ولم یرمی. اب دیکھو یغزو سے واو حذف ہے، واو نہیں ہے، اور لم یرمی سے یا حذف ہے، تو پتہ چلا یہ حالت جزمی ہے. اور حالت جزمی میں آخری جو حرف ہوتا ہے حرف علت وا ہو یا ہو دونوں کیا ہوں گے؟ وہ حذف ہو جائیں گے. تو یہاں پر حذف ہو گئے تو یہ حالت جزمی ہے. صحیح نا. سوم مفرد معتل الفی. تیسری قسم کیا؟ مفرد معتل الفی. مفرد سے مراد وہی ہے نا، وہ 5 سے گئے. اور معتل سے مراد کیا؟ حرف علت ہو. الفی مراد حرف علت الف ہو آخر میں، جیسے یکشا یردا اس وزن پر ہو. چوں یردا، جیسے کہ یردا. اب اس کا اعراب بتائیں کہ رفعش بتقدیر ضمہ باشد، اس کا رفع تقدیری ضمے کے ساتھ ہوگا. اس کا رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ تقدیری ضمے کے ساتھ. ہاں، یعنی حالت رفع میں تقدیری ضمے کے ساتھ ہوگا. یعنی جب حروف جازمہ میں سے حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف نہیں ہوگا، ہوا آ جائے یا بغیر ہوا کے آ جائے تو وہ حالت رفع ہوگی. اور حالت رفع میں تقدیری ضمہ ہوگا، یعنی اس میں ضمہ پڑھا نہیں جائے گا، پوشیدہ ہوگا. جیسے ہوا یردا. صحیح ہے. جیسے یکشا ایک مثال ہے، یردا کی یکشا تو وہ یکشا کہتے ہیں.
تو رفعش بتقدیر ضمہ باشد، اور اس کا رفع تقدیری ضمے کے ساتھ ہوگا، وہ نصب بتقدیر فتح، اور نصب تقدیری فتح کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت نصبی کس کے ساتھ ہوگی؟ تقدیری فتح کے ساتھ ہوگی۔ وہ جزم بحذف لام، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ، یعنی حروف جازموں سے کوئی ایک حرف آگا تو آخر میں حرف علت جو الف تھا وہ کیا حذف ہو جائے گا، جیسے لم یرضا۔ دیکھو اب کیا مثال دے رہے ہیں، چوں ہوا یرضا یہ حالت رفیع کی مثال ہے، لن یرضا یہ حالت نصبی کی مثال ہے، تو ان دونوں میں تقدیری اعراب ہوگا۔ ولم یرضا دیکھو حالت جزمی ہے، آخری سے یا ختم ہو گئی تو یہ حالت جزمی ہے۔ تو کتنی قسمیں پڑھ لیں؟ تین۔ کیا ہے؟ فعل مضارع کے اعراب کی تین قسمیں، رفع نصب جزم۔ پھر فعل مضارع وجوہ اعراب کے اعتبار سے چار قسموں پر ہے، تو ہم نے تین قسمیں پڑھ لی۔ پہلی قسم صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جزمی میں سکون کے ساتھ۔ دوسری قسم کو پڑھی ہم نے مفرد معتل واوی اور یائی، صحیح نا؟ ان دونوں صیغوں کا اعراب، یعنی مفرد معتل واوی ہو یا یائی ہو، ان دونوں کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفیع میں تقدیری ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں کیا ہے؟ فتح کے ساتھ، کیا ہے؟ حالت نصبی میں لفظی فتح کے ساتھ، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ مفرد معتل الفی، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفیع میں تقدیری ضمے کے ساتھ، حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ مفرد معتل الفی تیسری قسم آخر میں بیان اس لیے کیا کیونکہ اس قسم میں دو تقدیری اعراب ہیں، اس لیے اس کو تیسرا درجہ دیا، صحیح ہے۔ اور مفرد معتل یائی اور واوی کو دوسری قسم قرار دیا کیونکہ اس میں ایک تقدیری اعراب ہے، صحیح نا۔ اور پہلی قسم صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع ہے، اس میں کوئی تقدیری اعراب نہیں ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلی قسم بنا کر کے پیش کیا، صحیح نا۔ واللہ اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔